بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جال تیار کرتا تو اس میں ڈھیروں مچھلیاں آ جاتی کہ اس کو کھینچنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور اس پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا تھا۔ اتفاقا ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو اس پر آمادہ کر لے، وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار بن جائے۔ مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غم زدہ سے ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال پوچھا، دیکھ کر دریافت کیا آخر کیا بات ہے جس بات سے تو اس قدر غم زدہ معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، بس میاں تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی عبادت شروع کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت ملنے کے بعد یہ کافر کی باتیں کرتی ہے۔ بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں بھی دوسری عورتوں کی طرح اچھا لباس اور اچھے زیورات پہننا چاہتی ہوں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ یہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی، کہا، اچھا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تو اس سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی اور سویرے ہی وہ مومن مرد مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس سے حال تک نہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط کی ہے۔ عورت نے کہا، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اس طرح برابر وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ اور 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، تو سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے لازمی طلاق دے دینا۔ اس کے بعد اس مسلمان بھائی نے اپنی بیوی کو اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے کے بعد چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائیو دوستو، ہمیں اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے دینے پر غم زدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے قبول کر لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا مان کر شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ جو اس کی نیت کریں گے وہ مجھے کمنٹ میں انشاءاللہ لازمی لکھ کے جائیے گا۔ میرے بھائی دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب، شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔